اور ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، اللہ سے امید ہے آپ فریش تر و تازہ پرسکون ہوں گے، ریلیکس ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت اچھی طور طریقے سے گزارے ہوں گے. ناظرین، آج میرے ساتھ میرے بہت سے مہمان موجود ہیں اور یہ ایک یونیک پروگرام ہے، بہترین پروگرام ہے جو ہم صوفیزم کے حوالے سے بات کریں گے، علماء کیا کہتے ہیں، نور کے حوالے سے بات کریں گے اور طاقت کے حوالے سے بات کریں گے. اور یہ جو اتنے عرصے سے جو آپ یہ پروگرام سنتا آ رہے ہیں، آپ سن رہے ہوتے سمدھا اور ایچ ایم ایف اور یہ ہیومن میگنیٹک فورس جو انسان کے اورا ہے، انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ اور انسان کی جو طاقتیں ہیں اندر، لطائف ہے. میرے ساتھ صوفیاء کرام بھی بیٹھے ہوئے، دینی عالم بھی بیٹھے ہوئے، ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے، انجینئر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے ساتھ بزنس مین بھی بیٹھے ہوئے، میرے ساتھ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے. تو کیسے ہم اس دنیا کو اپنا سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس دنیا سے منسلک ہو سکتے ہیں اور یہ کیا ہے، کیسا ہے، یہ تمام چیزیں یہ لوگ بتائیں گے. چونکہ میں آپ کو 6-7 سال سے مسلسل پروگرام کرتا آ رہا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں سے ہم سن لیں. تعلق ہماری کائنات کے ساتھ، تعلق ہر چیز کی کائنات کے ساتھ، یہ بھول ہے اس کا تعلق کائنات کے ساتھ کیسے ہے. ہماری روح کا تعلق کہاں سے ہے، ہماری ذہن کا تعلق، جو دل بات کر رہے ہیں لوگ، وہ تعلق کیسے ہے. صوفیاء کرام کیا کہتے ہیں، دینی عالم کیا کہتے ہیں، ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، انجینئر کیا کہتے ہیں، یہ تمام ایک عام آدمی کیا کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں سن لیں گے ہم. تو میں سب سے پہلے آنا چاہتا ہوں، اب میں خود ایک نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہوں، میں خود ایک حقائق تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ ایسے جسے اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صوفی جو ہے وہ شرک کر رہے ہیں، اور جو صوفی ہے وہ کہتے ہیں عالم کو اندر کی کیا پتہ ہے. مجھے اس سوال کا حل چاہیے. میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں صوفی خاکسار صاحب، میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ صوفیزم میں ان کا بہت معلومات ہے اور صوفیزم میں خود بھی ایک صوفی ہے اور ایک صوفی سلسلے سے تعلق ہے ان کا. ڈاکٹر صداقت صاحب ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ایک بہت ہی اچھے اسٹوڈنٹ بھی ہے اور ایک اچھے علم بھی رکھتے ہیں. اس حوالے سے ان کا بہت تحقیق ہے. انہوں نے یوگا کے حوالے سے، آیورویدک میڈیسن کے حوالے سے، ہومیوپیتھک کے حوالے سے، ایلوپیتھک کے حوالے سے، الٹرنیٹیو میڈیسن، آل الٹرنیٹیو میڈیسن کے حوالے سے بہت زیادہ ماشاءاللہ ان کے تجربات ہیں. اسی طرح میرے ساتھ ڈاکٹر ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر ظفر صاحب سے میرا ایک دلی کنیکشن ہے اور ایک خلوصی دل ہمارے تقریباً 15 سال سے چل رہے ہمارے تعلق ہے اور پی ایچ ڈی انہوں نے کیے ہوئے ماشاءاللہ، اور یہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے. اسی طرح نعیم صاحب ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے. اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے کاشف بھائی ماشاءاللہ. کاشف جو ہے نا، ان کا بھی ہمارے ساتھ تعلق ہے اور یہ ایک کوشچن کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے، کچھ کوشچن کرنا چاہتا ہے اسی حوالے سے ماشاءاللہ. اسی طرح ہمارے پاس جو ہے نا موجود ہے سدرا، ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ. ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہے، نئے اسٹوڈنٹ ہے، ان کے ذہن میں بہت سے کوشچنز بھی ہے اور کرنا چاہتی ہے، سمجھنا چاہتی ہے اور آگے بڑھنا چاہتی ہے. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں دی ہوئی ہے. اسی طرح وہی ہمارے ساتھ قاری عبدالغفور صاحب موجود ہے، یہیں پہ بیٹھے ہوئے. مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ایک صوفی اور ایک عالم کے دونوں کے درمیان گفتگو میں سننا چاہتا ہوں، کیونکہ بچپن سے میں چلتا آ رہا ہوں کہ سنتا ہوں کہ یہ صوفی کیا ہے اور یہ عالم کیا کہتے ہیں، صوفی کیا کہتے ہیں. یہ تمام حوالوں سے میں تھوڑا سمجھنا چاہتا ہوں. اسی طرح اسی سلسلے سے منسلک ہے ہمارے سلسلے سے
ویژول سائنسز سے اور سمدہ سے منسلک محمد ندیم صاحب ہے ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ عامر عزیز صاحب بھی پھر موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور میرے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ منظر عباس صاحب، اور اسی طرح وہی محمد اجاز صاحب ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بھی شامل ہے۔ ان کا بہت شکریہ، سب کا شکریہ کہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اور آپ کو یہ کہوں کہ محمد اجاز صاحب ہمارے اسٹوڈنٹ بھی بن گئے پچھلا پروگرام میں وہ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، اس پروگرام میں ہمارے اسٹوڈنٹ بھی بن گئے۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے بھی ہم اپنے تجربات سنتے ہیں۔ پہلے ان کی بہت سی کویشچنز تھے، بہت سے سوالات تھے کہ کس طرح، لیکن آج جو ہے نا کاشف صاحب کے سوالات ہوں گے، ہم سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور میں صوفی خاکسار صاحب سے جاننا چاہتا ہوں صوفیزم کیا ہے، اور چونکہ میں پورا رمضان صوفیزم کے مراقبے پہ بات کرتا رہا، صوفیزم کا تعلق کس چیز سے ہے، اور صوفی کا جو دنیا ہے وہ کیا ہے، صوفی کا سوچ کیا ہے۔ میں ایک دینی عالم سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو بڑا ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، اور ساتھ ہی ایک جو ہے نا خطیب ہے اور ایک امام ہے، جو میں ان سے سننا چاہتا ہوں اور آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ یہ جو نور ہے، جو نور کی بات ہوتی ہے، صوفی نور کے ساتھ ان کا تعلق ہے، صوفی کا یہ کیا صوفیزم کے حوالے سے آپ اس کا جو سمدہ ہیلنگ انرجی ہے، میں تو انہیں دعا کہتا ہوں کہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوتی ہے، اور اللہ ان کا کیا ہے۔ پھر ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے سمدہ ہیلنگ انرجی اور ویژول سائنسز کا جو تعلق ہے، یعنی اخلاق پر مشتمل ہے، جو بھی سکھاتے ہیں پازیٹیو طرف انسان کو لے جانے کی ایک کوشش ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، اور صوفیزم کے حوالے سے ان کو کیا کہہ سکتے ہیں، سمدہ ہیلنگ انرجی اور ایچ ایم ایف جو ہے یہ؟ پچھلے پروگرام میں بھی ہم بہت سے بات کیے، مگر مجھے خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہے، تھوڑا سا اور روشنی ہو جائے اس پہ، لوگوں کی ذہن میں بہت سے سوالات ہیں، اس کا حل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ ایمان لاتے ہی شرط بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست بن جاتا ہے ایمان والوں کا، اور ان کو نکالتا ہے اندھیرے سے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اور روشنی کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے زمین اور آسمانوں کا، اور صوفی اس نور میں سفر کرتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت، کیا خوبصورت، صوفی اس نور میں سفر کرتا ہے، کیونکہ صوفی کا سفر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ سبحان سبحان، اس کا مطلوب اللہ ہے، مقصود اللہ ہے۔ واہ واہ، تو اللہ ہے نور السماوات والارض، تو صوفی کے نزدیک اندھیرا نہیں آتا، بے شک بے شک، اندھیرا نہیں آتا، وہ دوسرے لوگوں کو بھی اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو سب سے پہلا گروہ صوفیوں کا جو وجود میں اہل صفہ میں تھا، اور صحابہ کبار پر مشتمل تمام معاملات دین کے حوالے کیے تھے، سب کچھ دنیا کا نظام چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہر وقت مسجد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے تھے، اور سب سے زیادہ ان میں سے ارشادات پھیلائے گئے ان کی طرف سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں شامل تھے، بڑے بڑے نامور صحابہ کبار صوفیاء کرام میں شامل تھے۔ صوفی وہیں سے نکلا ہے، صفا سے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو صوفی اللہ کی طرف مسافر ہے، اور وہ تمام آلائشوں سے بچتا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اور نور میں گم ہو جاتا ہے، اور سمدہ اس کا حصہ ہے، یہ بھی نور کی طرف کا سفر ہے۔ آلائشوں سے، ظلمات سے یہ سمدہ نکالتا ہے، صوفیزم کا حصہ ہے۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ آتا تو اس میں آ کے دیکھے۔ تو ہم چونکہ نور کے مسافر ہیں، سمدہ بھی ایک نور کا سفر ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وہ کچھ مل گیا کہ ڈاکٹر صاحب نے کمال کر دیا کہ ہمیں اس اندھیروں میں سے
جب ٹامک ٹوئیاں مارتے تھے، نفس اور شیطان کی روح بازی کا شکار ہوتے تھے، صوفی بچتا نہیں ان سے، کوئی بھی نہیں بچتا انسان نفس اور شیطان کی کارکردگی سے، کیونکہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔ نفس آپ کا تربیت سے مطمئنہ ہو جائے گا، امارہ سے وہ مطمئنہ، لیکن شیطان آپ کے قابو آنے والی چیز نہیں ہے۔ اس نے دشمنی تو وہ مبین کہا گیا، کھلا دشمن رہے گا، تو سمدہ اس دشمن سے ٹکرانے کا طریقہ بھی بتاتے، ان سے کیسے بچا جاتا ہے۔ یہ سمدہ میں مل جاتا ہے راہ نور کا، کہ شیطان کے پھر اثرات ختم ہو جاتے ہیں، صوفی سفر میں آسانی سے چلتا ہے آگے۔ علماء کرام بھی صوفی ہیں، ایک سچا عالم صوفی ہوتا ہے، ٹکراؤ ان لوگوں کے ظاہر کے عالم ہے جنہوں نے اندر کا علم حاصل نہیں کیا۔ تمام پہلے اولیاء کرام پہلے ظاہر کے علوم حاصل کرتے تھے اور اس کے بعد صوفیزم میں آتے تھے۔ آج یہ طریقہ کار ظاہر کے صوفیوں نے چھوڑ دیا، اس لیے بدنام ہوتے۔ یہ علم حاصل کر لیتے، کرنے کے بعد پھر صوفیزم میں آیا جائے تو نور اللہ نور سے، اللہ کا نور ہے علم بھی، تمام علوم کی شاخیں یہ دین کا حصہ ہیں، اور سمدہ اس میں پیک پر ہے سب پر۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاتا ہے، اندھیروں سے جان چھڑا کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ کہاں جسم میں جب تکالیف ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تو صوفی کو بڑی پریشانی ہوتی، ایک تندرست جسم، ایک تندرست روح ہوگی تو سمدہ بندے کو تندرست کر دیتا ہے، بیٹھے بیٹھے پلوں میں کر دیتا ہے، جو سفر سالوں میں طے نہیں ہوتا صحت کا معاملہ آج سے نہیں، سدا سے ہی پریشانی کا باعث رہا ہے، سدا سے انسان کو تکالیف نے گھیرا ہوا ہے، اور تکالیف اس طرح فتنے بارش کی طرح برس رہے ہیں، صحیح اور انسان اس کا شکار ہوتا ہے۔ سمدہ ایک چھتری پرووائڈ کرتا ہے ان فتنوں کے اوپر، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے اس میں محنت فرمائی اور ایک ریئل حقیقی صوفی کا کردار ادا کیا کہ مخلوق خدا کو سکھ پہنچایا، اور صوفی بھی دکھیا مخلوق کو سکھ پہنچاتا ہے، راحت دیتا ہے، آپ تکلیف میں رہے گا اور عوام الناس کو سکھ میں لے کے جائے گا۔ یہ حقیقی صوفیزم یہی ہے کہ لوگوں کو تکلیف سے نکالو، آرام میں لے کے جاؤ، اور کچھ نہیں، ان سے بات ہی اچھی کر دو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو بات تو آپ کے اختیار میں، ایک مسکرا کے دکھی آدمی سے بات کر لو، اس کا دکھ کاٹا جائے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مرشد اعظم ہمہ وقت ان کے چہرے پر مسکراہٹ کا نور رہتا ہے، اور مسکراہٹ ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کے دلدر دکھوں کو بس ایک مسکراہٹ دور کرتی۔ ہمارے آقا مولانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صبح کا آغاز صدقہ سے کرو، چاہے وہ 2 کھجوریں ہوں۔ آپ کو معلوم تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کھجوریں کوئی نہیں دے سکے گا، مہنگی ہو جائیں گی بہت زیادہ، ساتھ ہی فرمایا کہ اچھی بات صدقہ ہے، پھر آپ نے ارشاد فرمایا مسکراہٹ صدقہ ہے۔ اب صدقہ بلاؤ آفتوں کو کھا جاتا ہے، اور حقیقی صوفی مسکراتا رہے گا دکھوں میں بھی۔ صوفی اندھیرے کی بات ہی نہیں کرتا، صوفی کے پاس نیگیٹیوٹی ہوتی ہی نہیں ہے، وہ پازیٹیو رول ادا کرتا ہے۔ تو سمدہ ہے ہی پازیٹیو، نیگیٹو قوتوں کو جسم سے خارج کر دیتا۔ اب ہم اس لائن میں رہے برسہ برس سے، ہم سے وہ نیگیٹیوٹی ختم نہیں ہوتی تھی، تو کمال کیے ڈاکٹر صاحب نے، وہ ایک نگاہ سے نیگیٹیوٹی کو اڑا کے رکھتی۔ وہ سمدہ میں نمبر 3 میں نیگیٹیوٹی ایسے بھاگتی ہے، پر یہ آنے کے بعد اندر پتہ چلے گا، باتوں سے پتہ نہیں چلتا، نہ کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ یہ نگاہ کی کرشمہ سازی ہے ساری، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے اسماعیل کو کس نے؟ آداب فرزندی۔ تو ڈاکٹر صاحب آداب فرزندی سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر نشاور ہونے کا ڈھنگ بتاتے ہیں، اور اندھیرے سے نور کی طرف لے آتے ہیں۔ تو صوفی ایک نور کا مسافر ہے، اور ان کی رہنمائی میں وہ نور کا سفر بہت آسان ہو جاتا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں ناظرین کو کہ ایک دفعہ اندر آ کے تو دیکھو، باہر سے تماشا مت دیکھو، کہ ڈاکٹر صاحب کی کلاس جوائن تو کرو، ایک تھوڑا سا دیکھو تو صحیح۔ وہ منڈی میں جاتا آدمی جنس اٹھا کے دیکھتا ہے کہ کیا چیز ہے، تو یہ ذرا سمدہ کی جنس بھی تھوڑی اٹھا کے دیکھو سی، یہ اٹھانے کی دیر ہے پھر آپ کو چمٹ جائے گی، یہ پھر آپ کے ساتھ رہے گی ساری عمر، نسل در نسل جائے گی۔ اور میں اس طرح کا ایسا مسافر ہوں، میں نے اپنے گھر کے تقریباً اہم ترین لوگوں کو یہ کام کرا دی۔ بیٹی ڈاکٹر ان کو سمدہ کرا دی، لڑکا گروپ کیپٹن پائلٹ تھا اس کو کرا دیا، داماد انجینئر ان کو کرا دیا سمدہ،
ایک بیٹا اور انکم ٹیکس کی پریکٹس کرتا ہے، اس کو کرا دیا۔ میرے خاندان کے بہت افراد، یہ علم مجھے اچھا لگا، مجھے سکھ پہنچایا تو میں نے اپنے بچوں کو پہنچا دی۔ اور خود بھی فوجی ہے ماشاءاللہ، اور میں کمانڈو ہوں، کمانڈو بھی وہ ہوں کہ سلیکٹڈ کمانڈو، اور مجھے دی بیسٹ کمانڈو کا گریڈ ملا ہوا ہے اپنے ٹائم پر۔ ماشاءاللہ میں اعزاز یافتہ لوگوں میں ہوں، انعام یافتہ لوگوں میں ہوں، فوج کی طرف سے بھی۔ فوج نے مجھے زمین انعام کے طور پر 31 ایکڑ دی، تو اللہ کا شکر ہے، میں سمدھا جوائن کرنے کے بعد ایسا مطمئن ہوں، مجھے اندر کی نہ گبر نے۔ بڑھاپے میں تو بندے پاس ہوکے پریشانیاں۔ صوفی خاکسار صاحب، یہاں پر مجھے ایک بریک لینا ہے اور پھر بریک کی بات آتے ہیں، ناظرین اس پہ بات کرتے ہیں۔ سارے آپ کی بات کاٹے، اتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کی بات آتے ہیں۔ آپ بہت کچھ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ علماء سے اور بہت سارے صوفیاء کرام سے، اور اسی طرح علماء کرام سے، اور ہم سارے جو ہے نا ڈاکٹرز ہیں، ہم یہاں پر موجود ہے۔ بہت سارے کوشچنز ہے اور بہت سی سوالات ہے، بہت سے کچھ ہے جو کہ جاننا بہت ضروری ہے، تو کہیں مت جائے گے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد۔ ناظرین، بڑی ایک اچھی گفتگو ہو رہی تھی، ہمارے خاکسار صاحب سے بات ہو رہی تھی اس حوالے سے، صوفیزم کے حوالے سے، سمدھا ہیلنگ کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، ہمارا تعلق کائنات کے حوالے سے بات ہو رہے تھے، نور کے حوالے سے بات ہو رہے تھے، اور ایک دینی عالم اور ایک صوفی دونوں دراصل میں کیا ہے یہ خود بتائیں گے آپ کو، اور دونوں کا فرق کیا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک بہت فرق ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے، تو ہم سنتے آ رہے ہیں مقصد اس سے۔ اور سمدھا ہیلنگ کیا ہے، یہ تمام حوالوں سے ہم بات کر رہے ہیں، روحانیت کے حوالے سے، انرجی کے حوالے سے، توانائی کے حوالے سے۔ یہ کیا ہے، کیا آپ توانائی ہے؟ واقعی سائنس کہتے ہیں کہ آپ توانائی ہے، اور مذہب کہتے ہیں کہ آپ توانائی ہے، تو کیا آپ توانائی ہے بھی کہ آپ مایوسی میں ڈوبے ہوئے ہیں، مایوس ہے، بیماریوں میں، فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل میں ڈوبے ہوئے ہے، مسائل میں ڈوبے ہوئے ہے، اخلاق، غصہ وغیرہ عجیب غریب، یہ تمام چیزیں، کیا اس کا حل کیا ہے، کیسا ہے؟ کیا صوفیزم میں، روحانیت میں، دین میں، یا کوئی اور طریقہ علاج میں کوئی ایسی بات ہے کہ نہیں ہے، کہ ایسی باتیں سائنس میں اگر بات نہیں ہے تو کس چیز میں ہے، روحانیت میں اگر بات نہیں ہے تو کس چیز میں ہے؟ آپ خود ڈیسائیڈ کریں اور آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ صوفی اور ایک جو عالم ہے، ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ میں خود بھی جاننا چاہتا ہوں، آپ خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صداقت صاحب ماشاءاللہ ایک جو پہلے آپ کو تعریف کرایا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفی پیدائشی طور پہ صوفی نہیں ہوتا، وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ ابتدائی اس کی حالت یہ ہے، وہ نفس امارہ کی حالت ہے، اور اس سے وہ گزرتا ہے، اور نفس امارہ کی حالت یہ ہے کہ انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف ہر وقت مائل رکھتا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، اس کے ابتدائی آداب جو ہیں وہ سیکھتا ہے، وہ نفس امارہ کی حالت سے اوپر نکلتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک چینج آتی ہے، اس کی انرجی میں چینج آتی ہے، اس کی سوچ میں چینج آتی ہے، وہ چار پاؤں سے اپنے آپ کو ڈیفرنٹ کرنا چاہتا ہے، اور اس لیے جب وہ اپنی حالت بہتر کرتا ہے تو وہ ایک دوسری حالت میں چلا جاتا ہے۔ وہ کون سی حالت ہے؟ نفس لوامہ کی۔ وہ نفس لوامہ کی حالت وہ ہے کہ اس میں اس کا نفس اس کو اپ گریڈ کرتا ہے، اس کو ملامت کرتا ہے جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، اور جب وہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ تو اس طرح کبھی تو اس سے غلطی ہوتی ہے، کبھی اس سے اچھی بات ہوتی ہے، کبھی وہ گرتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی حالت اس میں ایک بچے جیسی ہے۔ جب وہ کروننگ کر رہا ہوتا ہے، بچہ کوشش کرتا ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں، وہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، والدین اس کو دیکھتے ہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے اور گر جاتا ہے،
وہ شرمندہ ہوتا ہے، والدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھتا، اس لیے کہ وہ شرمندہ ہے، اپنے کیے پہ شرمندہ ہے، اس لیے کہ وہ اس کے اندر کمزوری ہے، اس کمزوری کے اوپر وہ غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور پھر وہ کھڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ دوسری تیسری کوشش میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے والدین بھی خوش ہوتے ہیں، اور والدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے، وہ ایک مسکراہٹ دیتا ہے، اور وہ کیا پیغام دیتا ہے اپنے والدین کو؟ دیکھو میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا ہوں، مجھے کامیابی عطا ہوگی، میں اپنی کمزوری کے اوپر غالب آ گیا ہوں، اب میں آگے چل سکتا ہوں، میرے اندر انرجی ایک اور آ گئی ہے۔ اب وہ جب کوشش کرتا چلا جاتا ہے اور جستجو کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی اس حالت پہ غلبہ حاصل کر لیتا ہے، تو پھر وہ اس کی ایک تیسری حالت آتی ہے جب اس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، سب اچھائی ہوتی ہے، اس سے اچھائی ہوتی ہے، پازیٹیوٹی اس کے اندر آ جاتی ہے، تو پھر وہ نفس مطمئنہ کی حالت میں آ جاتا ہے۔ نفس مطمئنہ کی حالت کیا ہے؟ کہ خدا سے راضی ہو جانا، خدا کو راضی کر لینا، خدا آپ سے اور بندے سے راضی ہو جائے اور بندہ خدا سے راضی ہو جائے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کیا خوب بات، ماشاءاللہ، نفس مطمئنہ، واہ 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 واہ۔ تو صوفی کے اندر ایسی روحانی پاور آ جاتی ہے، وہ خدا کی طرف اس طرح سے کھینچتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ وہی سمدہ کی طاقت ہے، وہی سمدہ کی انرجی ہے جو خدا کی طرف لے کے جاتی ہے، وہی نور، خدا کا نور اس کو کھینچتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا اس سے راضی ہے، وہ اس سے راضی ہے۔ تو جب یہ راضی ہو جائے کہ اس کے اندر نیگیٹیوٹی ختم ہو گئی، تمام بیماریاں ختم ہو گئی، وہ تو مطمئن ہو گیا۔ اب میرا تعلق ہومیوپیتھی میڈیکل سائنس سے ہے۔ اب جو اس میں دوائی ہم مریض کو دیتے ہیں، اور اس کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ایٹم کے اوپر اس کی بنیاد ہے جو دوائی دیتے ہیں، یعنی بالمثل علاج، یعنی جس چیز سے بیماری پیدا ہوتی ہے اسی چیز کی پوٹینسی بنا کے اس کو دیتے ہیں، اور اس کی طاقت ایٹم کی طرح بڑھتی چلی جاتی ہے، جیسے سمدہ اپنے لیول میں فریکوینسی کے لحاظ سے بڑھتی چلی جاتی ہے، اس طرح وہ پوٹینسی اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جس قدر ہومیوپیتھی کی پوٹینسی بلند ہوتی چلی جائے گی، اس کے اندر میڈیکل وہ جو را میٹیریل ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، بلکہ ایک ریفلیکشن آئے گی، ایک عکس آئے گا اس دوائی کے اندر، اور وہ ایک ایٹم کی قوت رکھتی ہے جو اس کی بیماری کو دور کرتی ہے۔ وہ ایکچولی بیماری کو دور نہیں کرتی، اس کے انسان کے اورا کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی ہوتی ہے، جو اس کی آئی ہوتی ہیں، اس کو دور کرتی، اورا کو ٹھیک کرتی ہے۔ اگر اورا ٹھیک ہو گیا تو بیماری ٹھیک ہوگی، تو صحت مند ہوگی۔ تو اس طرح سے وہ جو ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس ہے اس کے اوپر کرتی ہے۔ ایلوپیتھی جو میں اسٹڈی کرتا ہوں وہ ضد کا علاج ہے، یعنی بیماری کو اندر کیمیکل اس میں زیادہ ہوتے ہیں، وہ اس کو دبا دیتے ہیں بیماری کو، وہ بیماری اندر ہی رہتی ہے، باہر نہیں نکلتی۔ تو اس لیے یہ ہومیوپیتھی کا بالکل سمدہ انرجی کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ اسی طرح جب لاکھ پوٹینسی میں کوئی پوٹینسی بنتی ہے کسی دوائی کی، اس میں را میٹیریل ہوتا ہی نہیں، وہ ریفلیکشن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے اندر نظام رکھا ہے کہ جتنی زیادہ بلند پوٹینسی ہوگی اتنی وہ ایک ویوز، ایک انرجی کی شکل اختیار کرتی ہے، اور وہ جہاں بیماری یا جو بھی بیماری ہے اس کے سمٹم کو دور کر دیتی ہے۔ کیا زبردست نالج ہے آپ نے لوگوں کو، ناظرین کو بتائی، اور بہت ہی خوبصورت قسم کی۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے یہ انرجی کے حوالے سے، سمدھا کے حوالے سے، صوفیزم کے حوالے سے کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا پروگرام منعقد کیا جس کی ابھی پاکستان میں بہت ضرورت ہے۔ ایسے پروگرام میں لوگ جو آ رہے ہیں، یہ ایک ڈیفینیٹلی ایک پیس کا، ایک تحمل کا، ایک امن کا، ایک برداشت کا میسج لے کے جا رہے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی افراتفری اور ایسی صورتحال ہے جو حکومتوں سے بھی نہیں کنٹرول ہو رہی۔ تو جیسے ڈاکٹر صاحب ڈیفرنٹ ایریا میں ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر ملک کے طول و عرض میں ایسے میسج دے رہے ہیں جس سے یقیناً ایک لوگوں کا جو کریکٹر ہے وہ بلڈ ہو رہا ہے، ایک جو ان کا کردار ہے
جو ہم کھو چکے تھے وہ بلڈ ہو رہا ہے اور اس سے ایک پازیٹیو چینج آ رہی ہے. تو میں تو ڈاکٹر صاحب کو ایک عرصہ سے جانتا ہوں، تقریباً 15 سال پہلے سے، جب یہ لاہور کے ایک پوش ایریا لبرٹی میں اپنی یہ روشنی کی کرنیں بکھیر رہے تھے، تو تب میرا ان سے لنک بنا اور میں تب سے دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پروگرام میں جو ان سے یہ علم حاصل کر کے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ اس کو حاصل کر کے تو وہ آگے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور اس علم کے تھرو، ذیل سائنس کے تھرو، سمدہ کے تھرو ایسے لا علاج جو امراض تھے وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. تو جو سمدہ ہیلنگ انرجی ہے وہ جسٹ ایک میرے خیال کے مطابق میڈیکل سائنس ہی تو ہے، لیکن اس کے علاوہ ادر بھی اس میں سائنس ہے. وہ ایک پورا ضابطہ حیات ہے. اس میں ایک یہ سوشل سائنس بھی ہے، سوشل آپ کو اخلاقیات کی سائنس بھی ہے. یہ ایک پیس کا ایک منبع ہے، آپ کو ایک امن کا درس دیتی ہے، اور اسلامی جو اقدار ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ ٹچ کرتی ہے. آپ کو ساری وہی باتیں مل رہی ہیں، امن کی، محبت کی، پیار کی، لوگوں کے ساتھ ایک اچھے اخلاق کی. اور سب سے بہتر جو ہماری باڈی کے اندر ایسے جو پرابلم ہوتے ہیں میڈیکلی ہیں آپ کو، یا آج کل جو 80% لوگ جو انگزائٹی کی ٹیبلٹ لیتے ہیں ان کے اندر ایک اینگر کا پرابلم ہے، تو ڈاکٹر صاحب کی اینگر مینجمنٹ کی ورکشاپس ہوتی ہیں. تو اس سے جو اتنی ہائی پوٹینسی میڈیسن ہے ان سے وہ رزلٹ نہیں آتے. جو ڈاکٹر صاحب کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ اپنی باڈی کو اپلائی کرنے کے بعد آپ کو وہ رزلٹ آتے ہیں، اور آپ اپنے اینگر کو، اپنے برین کے جو ڈس آرڈر ہیں ان کو آپ سالو کر سکتے ہیں، جو شاید ایک نیورو فزیشین یا نیورو سرجن بھی نہ کر سکے. تو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ، اور دعا گو ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اسی طرح ہی یہ سلسلہ جاری رکھیں، اور جو ہزاروں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں وہ ہوتے رہیں. یہ یقیناً ایک بہت بڑی سائنس ہے جو بہت سی سائنسوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے، خود تو سائنس ہے ہی اور کافی ساری سائنسوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے، جس سے یقیناً ہمارے معاشرے میں بھی چینج آ سکتی ہے اور آ رہی ہے. اور ہماری جو دوسرے پرابلم ہیں ان کے اندر بھی، جو ہمارے مینٹلی ڈس آرڈر ہیں، ہمارے جو اخلاقیات کی چیزیں ہیں، ہمارے جو سوشل ایکٹیویٹیز ڈسٹرب ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑے اور ہر جگہ فساد ہے، اور ان چیزوں کے اوپر اس کے ساتھ بہت کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے. یہ ایک امن کا اور ایک جو ہے نا ایسا راہ ہے جو بالکل ایک پیغمبروں کا، ولیوں کا اور صوفیوں کا ایک مشن تھا جو ڈاکٹر صاحب لے کے چلے ہیں، اور وہ انشاءاللہ پورا ہو رہا ہے. یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ ایسے ہستیاں، ایسے لوگ اس میں شامل ہیں، اور وہ اس کو لے کے اس کارواں کو چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور دن دگنی رات چگنی ترقی اس میں ہو رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ اسی طرح ہی جاری رہے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں کے توسط سے آپ لوگ اسی سلسلہ میں ڈاکٹر صاحب کو مختلف ڈیفرینٹ پاکستان میں نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ ہیومن رائٹ منسٹری نے، پیس کی منسٹری نے، ادر ہیلتھ کی منسٹری نے، UN نے ان کو جو ایوارڈ اور میڈل سے بھی نوازا ہے. اس چیز کا میں گواہ ہوں. ابھی لاسٹ تھوڑے دن پہلے بھی اسلام آباد میں ایک پروگرام تھا، اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کو ایک نیشنل جو ہے ہیومن رائٹ منسٹری نے ایوارڈ دیا. ان کی جو ہیومن رائٹ کے لیے خدمات ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے دیا گیا. ادر UNO کے کچھ اداروں نے، جو پاکستان کی الٹرنیٹیو میڈیسن کونسل ہے، انہوں نے حال ہی میں جو 2012 کا بیسٹ فزیشین کا ایوارڈ دیا، اور پاکستان کی جو طبی کونسل ہے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو بیسٹ جو ہے کنسلٹنٹ کا ایوارڈ دیا ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے بھی، اور ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات کو ایسے سراہا جا رہا ہے. ان کی جو بکس ہیں وہ ڈیفرینٹ اسٹوڈنٹ، ڈیفرینٹ فیلڈ کے لوگ جو یہاں نہیں آ سکتے، وہ ان کا میسج بکس سے، یوٹیوب سے اور ادر ان کے جو ٹی وی پروگرام ہے وہاں سے تو لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اور یہ ایک بہت اچھی اور بھلائی کی بات ہے، اور اس کو انشاءاللہ جو ہے ہم ساروں کو چاہیے کہ ان کا میسج آگے ڈیفرینٹ ایریا میں دیں، اور یہ اسی طرح ہی جو ہے چینج آئے گی، اور لوگوں کے
زندگیوں میں ایک اچھے اثرات پیدا ہوں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ایوارڈس کے حوالے سے اب میں شو نہیں کرنا چاہتا ہوں, مگر الحمدللہ ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ مختلف دنیا کے مختلف آرگنائزیشنز نے مجھے یہ اعزاز دیے, بہت شکریہ ان کا. گورنمنٹ آف پاکستان شروع سے میرے ساتھ ہے, اور مجھے جو میڈلز ہے, سرٹیفکیٹس ہے, اور مجھے بہت ساری چیزیں سے ان لوگوں نے مجھے سراہا اور تشویق کیے, اور ہیلتھ کی جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے مجھے تشویق کیے, اور آپ جیسے لوگ ہیں یہ مجھے تشویق کریں, ان کا بہت شکریہ. اس طرح کی تمام جو خاکسار صاحب ہے, اس طرح قاری صاحب ہے, ڈاکٹر صاحب ہے, آپ ہے, اور اس طرح کے جو میرے باقی عزیز لوگ نے مجھے سراہتے. مجھے خوشی ہے اس حوالے سے کہ میں جب اس طرح ہوتا ہے کہ مجھے کوئی اپریشیٹ کرتے, مجھے اگر کوئی تشویق کرتا ہے تو میرے اندر کچھ اور بھی پاور آ جاتے ہیں, کچھ اور بھی علم آ جاتے ہیں, اور ایسا ہر کسی کو کرنا چاہیے, تاکہ والدین اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرنی چاہیے. تو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. جی ہمارے ساتھ جو ہے نا نعیم صاحب بھی ہے. نعیم صاحب کیا کہیں گے آپ اس سوال سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Being a common man, I have many questions in mind. گھر چلانا ہے, ملازمت پیشہ لوگ, بڑے مسائل ہیں ادھر ادھر, صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. صحیح. تو ایک بکھری ہوئی زندگی, ادھر ادھر چیزوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ایسے میں بھائی صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی, یار یہ چیز اس کو چیک کرو, یہ بہت اچھی چیز ہے, آپ کی زندگی آپ کی لائف چینج کر دے گی. ڈائبٹک پیشنٹ, بڑے مسئلے. مشکل لگا, مشکل ہے یار, ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں, دعوے بہت کرتے ہیں, کرتے کچھ نہیں ہیں, پیسے اینٹتے ہیں. پھر ان کی محبت میں آیا PC لاہور میں پہلی دفعہ, بس اس کے بعد ایسا سلسلہ چلا ہے, وہ محبت آج بھی قائم ہے. ڈاکٹر صاحب سے بھی ہو گئی. اپنی زندگی کو, اپنی لائف کو ایک اسٹیبل کیا, اپنی صحت کے حوالے سے بہت ساری تبدیلی محسوس کی. بڑے پازیٹیو چیزیں, بڑی نیگیٹیوٹی تھی, اتنی نیگیٹیوٹی تھی کہ سمجھ نہیں آتی تھی کروں کیا. تو بندہ سوچے صوفیزم پہ جاؤں, عالم بنوں, ایسا عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے. وہ تو چاہتا ہے کچھ چھوٹی چیز ہو, جو میرے پاس ٹائم بھی ہو, جو میں کچھ کر سکوں, جس کو میں امپلیمنٹ کروں تو مجھے کچھ پازیٹیو نتائج ملے. تو میں نے کوشش کی, ڈاکٹر صاحب سے ایک سلسلہ ہوا, ان سے کچھ چیزیں سیکھیں, اور ان سے اٹیچمنٹ ہے, بڑا اچھا, بہت اچھا رزلٹ ملا. اور آج اپنی زندگی سے مطمئن ہوں. بہت سارے مسائل جو تھے وہ حل ہو گئے. اور ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ, ان کا علم جو ہے, انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے, اور ہم سوچ نہیں سکتے. آج کے دور میں لوگ تحقیق سے بہت بھاگتے ہیں, وہ کہتے ہیں ادھر ادھر سے نیٹ سے چیزیں ڈھونڈیں اور چل بھائی اپنا کام چلائیں, پیسے اینٹیں. ساری زندگی گزارنا ایک ہی چیز میں بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی وعلیکم السلام. میرا نام محمد کاشف ہے, اور میں آپ کے پروگرامز وغیرہ یوٹیوب پہ, انڈس ٹی وی پہ دیکھتا رہا ہوں. جی کاشف. تو ویسے بھی میرا جو ہے وہ مارکیٹنگ کا شعبہ ہے. صحیح. کچھ دوست بھی, کچھ کلائنٹ ایسے ہیں جنہوں نے مجھے بتایا آپ کے بارے میں, تو کافی سوالات میرے ذہن میں آئے. میں نے کہا میں بھی کچھ تحقیق کروں اس بارے میں. ماشاءاللہ. تو میں نے آپ کا پروگرام اٹینڈ کیا ہے, لیکچر اٹینڈ کیا ہے. کافی سوالات بھی ہیں ذہن میں. اس حوالے سے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. بالکل. یہ HMF جو ہے, اس کی تھوڑی سی تعریف کر دیں. ٹھیک ہے. HMF کیا ہے؟ HMF مین ہیومن میگنیٹک فورس. انسانی جو صلاحیتیں ہیں, انسانی جو قوتیں ہیں جو اللہ نے دیے, جو اشرف المخلوقات بنائے, وہ فزیکل باڈی پہ نہیں, وہ ایک میٹا فزیکل باڈی پہ, جو سائنس پہ ثابت کرتے ہیں. تو ان پہ جیل سائنسز کی جو سبجیکٹس ہے, جو HMF ایک سبجیکٹ ہے, بہت بڑا سبجیکٹ ہے, یہ انہیں پہ بات کرتے ہیں, انہیں پہ بحث کرتے ہیں, انہیں کو مطالعہ کرتے ہیں. جو میگنیٹک فورس ہے ہمارے جو وجود میں موجود ہے, ان کو انہانس کرتے ہیں, بڑھاتے ہیں, ان کو بیدار کرتے ہیں. ان کے ایکٹیویشن ہوتے ہیں, ان کے اٹیونمنٹ ہوتے ہیں, جو کہ ہم ایک کلاس میں ہم محسوس کرتے ہیں, اس پاور کو ہمارے اجاگر ہو جاتے ہیں, اور پھر ہم ڈیلی, ویکلی, منتھلی, ایئرلی گولز کو آسانی سے اچیو کرتے ہیں.
یہ HMF ہے. سدرا آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر صاحبان نے بات کی، خاکسار صاحب نے بات کی، اور آپ کے بھی بڑے اچھے تجربات ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے سمدھا 1 to 4 کیے ہیں، تو کیا آپ کے کیا ایکسپیرینسز ہے، کیا آپ کو سمدھا ہیلنگ سسٹم کیا لگتے ہیں؟ مجھے تو اس کے بہت اچھے اور پازیٹیو رزلٹ ملے ہیں. پہلے میں بھی اس میں ہی تھی کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، لیکن جب مجھے اس کے بارے میں پتہ لگا میں نے بھی کہا کہ میں بھی اس کو علم کو حاصل کرتی ہوں کہ دیکھوں کیا چیز ہے. میں نے پہلے آپ کا سیمینر اٹینڈ کیا تھا، اس کے بعد پھر فوراً ہی میں نے کہا کہ چلے میں بھی اپلائی کرتی ہوں، کلاس اٹینڈ کرتی ہوں. تو میں نے لیول 1 سے 4 تک کیے ہیں اور اپنے گھر پہ بھی میں نے اپلائی کیا، ملا مجھے اس کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، فائدہ ہوا آپ کے زندگی میں، تبدیلیاں آئیں؟ بالکل بہت زیادہ. اور میں دیکھنے والا ہوں گی کہ آپ لوگ بھی سمدھا ہیلنگ سیکھیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے پیغام ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. محمد اعجاز صاحب آپ کیا کہیں گے جو بات یہ سب لوگوں نے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پچھلے پروگرام میں بھی میرے ذہن میں بہت سارے سوالات تھے. جی تو جو سمدھا سیکھی ہے تو اس سے مجھے بڑے ماشاء اللہ آپ نے کل، ہاں جی، اور کل کلاس لی تو پھر آج بھی آپ کا کلاس ہوا تھا. ہاں جی. تو کیا محسوس کیا آپ نے؟ کیونکہ پہلے آپ کے ذہن میں بہت سارے کویشچن تھے، جب آپ نے سمدھا سیکھا تو آپ کو کیا محسوس ہوا؟ میں نے جو اپلائی کیا ہے نا اتنے شارٹ ٹائم کے اندر، جو میں جن کو بھی اپلائی کیا ہے وہ ٹھیک ہوئے ہیں اور بڑا اچھا اس کا رزلٹ نکلا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. اور یہ ایک میریکل ہے اور انبلیویبل چیز ہے. میں تو ابھی تک اس میں شوق میں ہوں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ. یہاں پر لیتے ایک بریک ناظرین، ایک شارٹ بریک کے بعد فوراً آتے ہیں اور پوچھتے ہیں مقصد محمد اعجاز صاحب سے، پوچھتے ہیں کہ باقی تھوڑا سوال کرتے ہیں اس حوالے سے، ان کے تجربات کیا ہے. کل آپ نے دیکھا ان کو کیا کیا سوالات تھے عجیب غریب، اور آج یہ کیا کہہ رہے ہیں، ابھی آپ بریک کے بعد دیکھتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین ہم بات کر رہے تھے محمد کاشف صاحب سے، کاشف صاحب آپ بات کر رہے تھے سوری محمد اعجاز صاحب سے. محمد اعجاز صاحب آپ بات کر رہے تھے. ہاں جی، میں نے اس کو سر درد کے لیے اپلائی کی ہے. اچھا. اور یہ فوری طور پر ٹھیک ہو گیا ہے 5-6 منٹ کے اندر. اور میں نے اس کو بیک بون کے لیے اپلائی کیا ہے، اپنے گھر پہ ہی اپلائی کیا ہے، اپنی فیملی کے اندر ہی. تو وہ بھی ٹھیک ہوئے ہیں. اچھا، آپ میں بڑا شک تھا، اور یہ کویشچن کیسے پیدا ہو رہے تھے آپ کو؟ آپ پہلے دن جب آئے تھے آپ کی کیفیت بڑا عجیب تھا، اور آپ کے سوالات عجیب تھے، آپ کو تجربات کرا کر بھی آپ پھر مطمئن نہیں ہو رہے تھے. ان کا وجہ کیا تھا؟ کیسے آپ ایکسپلین کر سکتے؟ کیونکہ جس طرح آپ نے پچھلے پروگرام میں کویشچن کے، ان کا اتنا فائدہ ہوا لوگوں کے لیے کہ آپ کے جو کویشچن کی وجہ سے بڑے فائدے ہوئے ان کو. اور اب جب آپ نے مثال کے طور پہ یہ چیز سیکھا اور اللہ نے آپ کو ایسا ایک کیا دیے، تو کس طرح ابھی آپ فیل کرتے ہیں؟ میں ایک پریکٹیکل بندہ ہوں، اور پریکٹیکل، کیونکہ مجھے یاد ہے آپ کو اسٹیج پہ بلایا تھا، آپ کو یقین پھر بھی نہیں تھا. اتنے نالج کو حاصل کرنے کے بعد بھی آپ کو یقین نہیں تھا. آپ کو اسٹیج پہ بلایا تھا، بار بار بلایا تھا، آپ یاد ہے آپ کو؟ تو آپ پھر بھی تھے کہ عجیب. لیکن جب آپ گھر گئے تھے، جب آپ آئے تو آپ کی زندگی میں ایک ایسے بدلاؤ آئے ہوئے تھے. میں خود حیران تھا کہ یہ وہی شخص ہے. میں بہت پریشان تھا یقین مانے کہ وہ شخص جو ہے نا اتنا عجیب غریب باتیں کر سکتا. تو کیا یہ ہر بزنس مین ایسا ہوتا ہے؟ یقیناً جو پریکٹیکل بندے ہوتے ہیں وہ اپنی محنت کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اپنے جو سامنے چیز ہوتی ہے اسی کو دیکھتے ہیں. تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ صوفیوں کے ہیں، بابوں کے ہیں اور یہ ہیں. تو یہ اس میں تو ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ ہم خود ہی صوفی ہیں. ماشاءاللہ.
کیا بات ہے. تو اس میں اپنا ایک پریکٹیکل بتاتا ہوں کہ میرے ایک دوست بزنس مین ہیں, ان کو بھی ایک بیک پین تھی, تو میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو ہیل کر دیتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں یہ تم کیسے کر سکتے ہو. میں نے کہا ٹرائی تو کریں. تو میں نے ان کو ہیل کیا, تو وہ 10 منٹ کے بعد وہ کہنے لگے یار یہ تو بالکل ایک معجزہ ہی ہے. تو اس لیے میں اپنے سب دوستوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہم سمدہ ہیلنگ انرجی جو ہے اور ریل سائنسنگ سے منسلک ہوں اور اس کو سیکھیں اور اپنے گھر والوں کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک فلاح بن جائیں. اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے درد دل رکھنے والے لوگ ہی یہاں آتے ہیں اور یہ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. صحیح, بالکل آپ صحیح. اور انشاءاللہ ہم سب مل کے جو ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے ایک صحت کا پیغام لے کے جائیں گے. اور دوسری ایک بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, دماغ کے اندر ایک سکون کی لہر آتی ہے نا, ایک کانفیڈنس جو بلڈ ہوتا ہے, اس کو وہی بندہ سمجھ سکتا ہے جو سمدھا کے اندر آتا ہے. تو میرے تو اپنا جو پریکٹیکل ہے اس میں تو بہت ہی ہیپی ہوں. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے, بہت اچھی بات ہے. اسی طرح منظر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت سی اچھی باتیں ہو گئی. منظر عباس صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے جو گفتگو ہو گئی اس حوالے سے؟ ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے سب کے بہت اچھے تجربات سامنے آ رہے ہیں. ذاتی طور پہ میرا اپنا جو مشاہدہ ہے اور تجربہ جو میں نے کیا ہے ڈاکٹر صاحب سے سمدھا سیکھنے کے بعد, وہ بہت ہی اچھا اور پازیٹیو رہا ہے. اپنی فیملی میں اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو میں نے اپلائی کیا, تو خاص طور پہ جو بیماریاں ہیں, جو پینز ہیں, بخار ہے, سر درد, پیٹ درد اور مختلف جو عام بچوں میں بڑوں میں سیزنل النس ہوتی ہے, وہ فوری طور پہ ہی اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور مریض اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتا ہے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں بیماریوں کے. تو اسی طرح سے جو پرسنل طور پہ جو اس کے اثرات میں نے اپنے اوپر دیکھے ہیں, نیگیٹیوزم ختم ہو گیا ہے. جو ڈپریشن اور اینگری پن کا جو احساس ہوتا ہے, بار بار کسی سے آرگومنٹس یا لڑنا یا اس قسم کی جو تھاٹس ہوتی ہیں, وہ پازیٹیونیس میں بدل جاتی ہیں اور ایک شخصیت میں ایک اچھی تبدیلی محسوس ہوتی ہے. ماشاء اللہ, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. تھینک یو. جی ہمارے پاس جو ہے نا اسی طرح کے ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور بہت سی ضروری بات ہے کہ عامر عزیز صاحب نے پہلے بھی بات کی تھی, مگر ابھی بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جو گفتگو بھی ایک نئی گفتگو بھی تھی اور اس حوالے سے ہر ایک کی رائے بہت ضروری ہے. صوفیزم کے حوالے سے بات ہوئی, میڈیکل کے حوالے سے بات ہوئی, سمدھا کے حوالے سے بات ہوئی. آپ کیا کہیں گے؟ جی سر سمدھا کے حوالے سے تو سر بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں 2 سالوں سے, لیکن اس میں سب سے بڑا جو تجربہ ہے جو میرا ہے کہ اس میں روحانیت کی طرف بہت توجہ جو ہے نا وہ مرکوز رہتی ہے. مثلا نماز میں یعنی کہ توجہ رہتی ہے, بڑے پرسکون ماحول میں جو نماز جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے. اسی طرح جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو اکثر جو آنکھ نہیں کھلتی, تو سر اس میں جو ہے کہ ٹائم کی پابندی جو ہے وہ فجر کے ٹائم جو ہے سمدھا سیکھنے کے بعد وہ آٹومیٹیکلی وہ اذان سے پہلے ہی وہ یعنی کہ وہ آنکھ کھل جاتی ہے اور جو نماز کا ٹائم ہے اس کو نماز پہ ہی ادا کر دیا جاتا ہے. اور سر اسی طرح اور بھی بہت سارے تجربات ہیں. مثلا سمدھا سے جو میں نے مختلف بیماریوں کا علاج کیا, جو کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, اس میں سب سے بڑی جو ایک چیز ہے کہ اس میں رزلٹ جو ہے وہ ودن سیکنڈس بھی آتا ہے, ودن منٹس بھی آ جاتا ہے. تو اس کا یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے کہ یہ دوائی سے پہلے جو ہے دوائی جتنی دیر میں اثر کرتی ہے یہ اس سے پہلے ہی مریض کو ٹھیک کر دیتی ہے.
اور سارے اس کے بے شمار میرے پاس ریزلٹس ہیں. مثلاً ایک بواسیر کا پیشنٹ جو ہے میرے پاس آیا, بڑا پریشان تھا, تو اس کو میں نے سر اتنے کانفیڈنس سے میں نے اسے بتایا کہ انشاءاللہ آپ ود ان ڈیز ہی ٹھیک ہو جاؤ گے. اور سر آپ یقین کریں کہ اس کو میں نے اپنے میتھڈ کے مطابق اس کو میں نے کلرس بھی دیے ہیں اور اس کو میں نے ہیلنگ بھی کی ہے. تو سر 2 دن کے اندر اس کی جو کرونک جو بیماری تھی بواسیر کی وہ بالکل غائب ہو گئی, اور آج تک وہ بالکل صحیح ہے, ہر چیز کھا رہا ہے, نہ کوئی پرہیز اس کو میں نے بتائی, نہ کچھ ایسی چیز, اور ماشاءاللہ وہ بالکل صحیح زندگی گزار رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ ندیم صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے میں نے ڈاکٹر صاحب سے سمدہ سیکھا ہے اور HMF سیکھا ہے, زندگی میں ایک ترتیب آ گئی ہے اور ایک سکون کی کیفیت تب سے طاری ہے. خاص طور پہ جب کسی کو ہیل کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی سکون کے حصار میں آ گئے. اور اس حوالے سے میں ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ ایک خاتون میرے پاس آئی تھیں, ان کو جگر ان کا خراب تھا, تو ان کو میں نے ہیل کیا. آج تک مجھے ویسی فیلنگ دوبارہ کبھی نہیں ہوئی, کیونکہ ان کو بہت زیادہ مسئلہ تھا. تو اس لیے جب ان کو ہیل کیا اس کے بعد 2 دن تک میں ایسی کیفیت میں رہا کہ جیسے کسی حصار میں ہو, اور مجھے کوئی دنیا کی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور ہر طرح کا سکون مجھے حاصل ہے. اسی طرح جب میں اپنی والدہ کو ہیل کرتا ہوں تو ان کو اسی وقت آرام بھی آ جاتا ہے اور مجھے ساتھ سکون کی لہریں محسوس ہونے شروع ہو جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے میں نے جب یہ شیئر کیا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ آپ کی والدہ ہیں, جب آپ ان کو ہیل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. تو میں تو سب سے کہوں گا کہ آپ اپنے والدین کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, عزیز و اقارب کے لیے سمدہ سیکھیں, اس طرف آئیں اور محسوس کریں کہ کیا سکون اور کیا اطمینان یہاں حاصل ہوتا ہے. اور جو دوست میرے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ تم میں اتنی تبدیلی کیسے آ گئی, جب سے تم سمدہ کر کے آئے ہو پہلے سے بہت زیادہ تمہارا غصہ کم ہو گیا ہے, بچے میرے قریب آ گئے, چھوٹے بچے جو میرے پہلے پاس نہیں آتے تھے اب وہ خود میرے پاس آ جاتے ہیں, اور بہت زیادہ مجھے فیلنگ ہے, بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. لیکن ابھی قاری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ان کے ایکسپیرینس کیا ہے وہ بتائیں. بالکل. قاری صاحب تو کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور اپنی اس بزم میں مجھے مدعو کیا سجنے کا موقع دیا. تو جہاں تک صوفی صاحب کی گفتگو کا تعلق ہے اور ڈاکٹر صاحبان نے بات کی, تو اور ان کے جوابات تفصیل سے دوں تو اس کے لیے تو ایک بہت سا وقت چاہیے. تو پھر بھی کوشش کروں گا کہ میں جو ایک صوفی اور عالم کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا گیا ہے تاکہ اس کی نقاب کشائی کی جائے کہ یہ کیا ہے. دراصل صوفی اور عالم کے درمیان فرق جو ہے کچھ ایسے لا علم لوگ جو ہیں انہوں نے ڈال دیا اور کر دیا. اور صوفی جو ہے اور عالم, چونکہ عالم شریعت کا سپاہی ہے, اور اس حوالے سے میں قرآن حکیم سے ریفرنس دوں گا, چونکہ ایز ایک مسلمان ہونے کہ جب بھی ہمیں کسی جگہ سے کسی چیز کی بارے میں معلومات نہ ہوں تو ہم وہ قرآن کی طرف آئیں تو قرآن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. تو الحمدللہ 16 پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ان کے واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا. تو وہاں پہ چونکہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان کو قرآن حکیم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہے, نبی نہیں ہے. بعض لوگوں کو نبی بھی کہتے ہیں لیکن قرآن کی روح سے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ صوفی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ کا دوست ہے, ولی ہے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی وہی الفاظ جو ہیں وہاں پہ استعمال ہوئے قرآن حکیم میں. تو ان کا واقعہ جیسے اس میں شارٹ کٹ کرتا ہوں کہ جب دریا سے گزرنے لگے تو کشتی پہ بیٹھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا جو تھا اس کو توڑ دیا, اکھیڑ دیا. حالانکہ وہ کشتی والوں نے ان کا بڑا احترام کیا, ان سے کرایہ بھی نہ لیا, ان کی عزت کی, لیکن جب دریا کے درمیان میں پہنچے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کے پھٹے کو توڑ دیا. اور یاد رہے کہ جب انہوں نے یہ کام کیا تو پھر پانی جو ہے وہ کشتی میں داخل بھی نہیں ہوا, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پانی کے اوپر طاقت عطا فرمائی تھی کی تھی کہ اس پہ بھی ان کا کنٹرول تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ اعتراض کیا کہ ایک انہوں نے ہم سے پیسے نہیں لیے, ہمارا احترام کیا, تو آپ نے الٹا ان کا نقصان کر دیا. پھر آگے بڑھے, جب دریا کے پار دوسرے کنارے پہ پہنچے تو وہاں پہ بچوں میں ایک بچہ تھا جو کھیل رہا تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑا
اور اس کی گردن کو دبا کے اس کو قتل کر دیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جو اتنے بڑے جلال والے، اب نبی تھے کیسے برداشت کرتے؟ تو فوراً وہاں پہ اعتراض کیا کہ خضر تو نے یہ اچھا نہیں کیا، اس بچے نے کیا قصور کیا تھا؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ آگے جب بستی میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مہمان ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم مہمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، آپ کوئی اور جگہ ڈھونڈ لیں۔ تو جب وہ بستی سے باہر نکلنے لگے تو ایک دیوار تھی جو گرنے کے قریب تھی، تو اس کو خضر علیہ السلام نے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ اب جب وہ سیدھی ہوئی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعتراض کیا کہ خضر ایک تو ہمیں ان گاؤں والوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اور آپ ہیں کہ ان کی دیواروں کو سیدھا کیے جا رہے ہیں۔ تو جب تیسری بار اعتراض کیا نا، تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پیارے کلیم اللہ، اب تمہارا اور میرا جو ہے ساتھ وہ نبھ نہیں سکتا، ھذا فراق بینی و بینک، اب تمہارے اور میرے درمیان جو ہے وہ اب فراق کی گھڑیاں آ گئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کام میں نے کیے ہیں وہ کیا تھے، پھر ان کی پوری ڈیٹیل ہے قرآن حکیم میں ملتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کشتی تھی اس کا پھٹا میں نے اس لیے توڑا کہ دریا کے اس طرف ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا کہ جس اچھی کشتی کو دیکھتا اس کو وہ پکڑ لیتا، تو میں نے اس کشتی کو داغدار کر دیا کہ اس کو دوبارہ سے وہ ریپیئر کروا لیں گے تو ان کی مزدوری کا کام چلتا رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو شریعت کا سپاہی ہے بظاہر اس کی اگر ایک جانب نظر ہے، تو جو اس کے اندر اس کے دریچوں کو کھولنے والا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم لدنی عطا کیا ہے، اس کی دونوں کناروں پہ نظر ہوتی ہے۔ اور آگے بچے کا بتایا کہ جس بچے کو میں نے قتل کیا، میں نے اس کی پیشانی پہ دیکھا کہ وہ بڑا ہو کے کافر بنے گا، اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت میں آ کے اس کے والدین کفر کر بیٹھے۔ تو ہم نے اس کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی والا صالح بیٹا عطا فرمائے گا، اور پھر تاریخ شاہد ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بیٹے عطا کیے کہ جو آگے چل کے بہت بڑی دنیا کے نامور شخصیتیں بنی۔ اور فرمایا کہ وہ دیوار جو ہم نے سیدھی کر دی، اس کے اندر 2 یتیم بچے ہیں جن کا مال و اسباب ان کے والد نے اس دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا کہ جب یہ بالغ ہوں گے تو ہم ان کو آگے بتا دیں گے، وہ اپنا مال و اسباب نکالیں گے۔ اگر آج وہ دیوار گر جاتی تو لوگ اپنا مال و متاع لوٹ کے لے جاتے۔ تو فرمایا کہ ہم نے یہ تمام کام اپنی مرضی سے نہیں کیے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے ہیں۔ چونکہ صوفی جو ہے وہ اپنے مقام پہ ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک عالمی دین جو ہے وہ شریعت کا سپاہی ہے، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والا رول کرنا ہے۔ اور اس لیے حدیث میں بھی ہے کہ العلماء من وراثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے ان کا حق بنتا ہے کہ جہاں پہ بھی خلاف شرع کام دیکھیں گے اس کو اپنے ہاتھ سے روکیں گے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، تو یہی بات ہے کہ سمدہ کے حوالے سے کیا کہیں گے، یہ خلاف شرع ہے یا شرمی ہے یا شفا کیا ہے، اس حوالے سے مختصر سا بس ایک چند سیکنڈ۔ الحمدللہ میرے صوفی صاحب نے اور دوستوں نے اس کے بارے میں بڑے واضح طور پہ بتایا، اور میں ان کی رائے سے متفق ہوں کہ یہ بالکل اسلام کے خلاف نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اسلام کے کسی اصول کے ساتھ ٹکراتی ہو، عین دین اسلام کے مطابق ہے، اور اس میں شفا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت شکریہ آپ سب کا، بہت شکریہ، کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ ناظرین انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرامز میں کسی بہت ہی خوبصورت موضوع کے ساتھ۔ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اور میرے عزیز اسٹوڈنٹس کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔